بسم اللہ الرحمن الرحیم باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب امام بخاری رحمہ اللہ نے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی آفاقی حیثیت کے مطابق آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے دنیا میں پائے جانے والے تمام مذاہب کی لوگوں کے لیے رہنمائی اور قابل اعتماد انداز اختیار کرتے ہوئے اس بات کا اہتمام کیا ہے، اس کے متعلقہ تفصیلات آپ نے پڑھی، اور آپ بدء الوحی لفظ جو ہے اس میں بد اور بدو دونوں کی تفصیلات سن چکے ہیں۔ اب لفظ وحی ہے، باب کیف کان بدء الوحی، یہ بھی آپ کے سامنے بات بیان کی گئی ہے کہ یہاں صرف وحی کے کوائف اور حالات بیان کرنا مقصود نہیں، بلکہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت، حیثیت اور ان کی مسلم شخصیت کی حیثیت بیان کرنا مقصود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو دلائل آپ کے سامنے آئیں گے وہ اسی موضوع پر دلالت کریں گے۔ اور جناب امام بخاری رحمہ اللہ نے جس طرح ابتدائی طور پر یہ میں نے عرض کر دیا تھا کہ ایسا انداز اختیار کیا ہے کہ دنیا کے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے، چاہے وہ معقولات کو ترجیح دینے والے ہیں، چاہے منقولات کو ترجیح دینے والے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی نظریہ رکھتے ہیں، پہلی کسی آسمانی کتاب کے ساتھ وابستہ ہیں یا آزاد منش لوگ ہیں، ہر ایک کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ اور جناب امام بخاری رحمہ اللہ کا کمال اس میں یہ ہے کہ انہوں نے وہ دلائل بھی پیش کیے ہیں جنہیں غیر مسلم لوگ بھی تسلیم کرتے تھے۔ ہرقل کا واقعہ پیش کیا ہے تو اس نے 10-12 سوال کیے ہیں، اور اس کے بعد اس نے اپنا فیصلہ سنایا تھا کہ میں نے اپنی مرضی سے سوال کیے ہیں، آپ نے اپنی مرضی سے جواب دیے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ نے جواب درست دیے ہیں یا اپنی مرضی کی ہے، لیکن اگر آپ کے جواب ٹھیک ہیں تو یہ اس کے سچا پیغمبر ہونے کے دلائل ہیں۔ ایسے ہی اس ہرقل کے متعلقہ دوسری بات امام بخاری رحمہ اللہ نے پیش کیا ہے کہ وہ نجومی تھا، اور اس کو ستاروں سے جو وہ معلومات حاصل کرنے میں اپنے خیال میں بہت بڑا اعزاز یا امتیاز سمجھتے تھے، اور اس کو علم کا ذریعہ سمجھتے تھے، وہاں سے بھی اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہی ملی ہے۔ حالانکہ ہمارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن جناب امام بخاری رحمہ اللہ نے وہ واقعہ بیان کیے، دلیل کے طور پر اسے بھی تفصیلاً پیش کیا ہے کہ اسے ستاروں کی طرف دیکھنے سے بھی معلوم ہوا کہ اب دنیا کے اندر کوئی انقلاب آ رہا ہے، اور ایک نیا شخص آ رہا ہے جو دنیا پر غالب ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دنیا میں علوم کئی قسم کے ہیں، اور علم واقعتاً روشنی ہوتا ہے، وہ کوئی بھی ہو، کسی معاملہ میں بھی علم والا بے علم برابر نہیں۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون میں اگرچہ مراد علم شریعت ہے، اور جناب امام بخاری رحمہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد جو سب سے اہم چیز کسی بھی مسلمان کے لیے قرار دی ہے وہ علم ہی ہے، اور اس میں ایک آیت پیش کی ہے ابتدا میں، رب زدنی علما۔ اس کے متعلق حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ شریعت اسلام کے علم یعنی دین کے علم کے متعلقہ اس ایک آیت کے علاوہ کوئی اور آیت یا حدیث نہ بھی ہوتی تو یہی کافی تھی
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی حیاتی میں کسی بھی چیز میں اضافے کی دعا کا حکم نہیں دیا، الا من العلم، لم یامر نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم بطلب ازدیاد شیء الا من العلم۔ اور اس جگہ بھی علم سے مراد علم شریعت ہے، کیونکہ یہ العلم ہے، صرف علم نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے مختلف امتیازات کے ساتھ بھی نوازا ہے۔ ایک یہ کہ آپ کو آسمانوں پہ بلایا ہے۔ جو لوگ دنیا میں دور دراز جا کر علم حاصل کریں تو بڑے اعتماد کے ساتھ اطلاع دیتے ہیں، جی ہم بیرسٹر ہیں، ہم فلاں جگہ پر پڑھے ہیں، ہم آکسفورڈ یونیورسٹی میں رہے ہیں، یہ ہے وہ۔ تو لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے انتہائی قریب بلایا اور وہاں یہ علم عطا کیا۔ صحیح بخاری کی ساری معراج کے متعلقہ تفصیلات پڑھی جائیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 4 برتن پیش کیے گئے تھے، جن میں سے ایک برتن میں پانی تھا، اور وہ جو پانی تھا وہ بھی دنیا کے اعتبار سے دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا، مکھن سے زیادہ نرم اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ شہد بھی تھی اور دودھ بھی تھا اور شراب بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے تھوڑا سا مشورہ کیا، انہوں نے بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ لیا اور پی لیا، تو انہوں نے اسی وقت ہی خوشخبری دے دی، ہدیت الفطرہ، آپ کو اصل ضرورت کی چیز ہے اس کی رہنمائی کر دی گئی ہے، دے دی گئی ہے ہدایت۔ لو اخذت الخمر غبت امتک، اگر آپ شراب پکڑ لیتے، پی لیتے نہیں کہا، یہ نہیں کہا پی لیتے، اگر شراب پکڑ لیتے تو آپ کی ساری امت گمراہ ہو جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جو بھی آپ کا عمل یا فیصلہ تھا وہ صرف آپ کی ذات کی حد تک محدود نہیں تھا، اور وہ پوری کائنات کے لیے تھا۔ اب یہ دودھ جو ہے وہ کیا ہے، اس کی وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خواب کے ذریعہ کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مناقب میں، صحیح بخاری میں اور دیگر کتب احادیث میں دیگر مقامات پر بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، بینا انا نائم اتیت بقدح من لبن، ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس دودھ سے لبریز ایک پیالہ پیش کیا گیا، تو میں نے اس کو دیکھا، پی لیا، پینا شروع کیا تو خوب سیر ہو کر پیا، رویت حتیٰ انی لارری یخرج من اظفاری، اتنا سیر ہو کر پیا کہ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے یہ ناخنوں سے دودھ جو ہے باہر نکلنے لگ جائے۔ اس کیفیت کے باوجود برتن میں دودھ بچ گیا۔ آتے تو فضل عمر بن الخطاب، بچا ہوا حضرت عمر کو دے دیا۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو آخر لگے وہ کی دیتا ہے جو عمر نو کیا دستوں سے العلم۔ تو یہ العلم معرفہ ہے، اس سے مراد شریعت دین اسلام ہے، اس کا علم ہے۔ ویسے میں نے عرض کیا ہے کہ علم روشنی ہے، وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی معاملہ میں کسی بھی علم سے مہارت رکھنے والے وابستہ عالم کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ اس علم سے ناواقف آدمی کی حیثیت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے نا الیستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اس کے متعلق میں نے بتا دیا کہ یہ دین کے متعلق ہے، لیکن بات ایسے ہی ہے، ایک نہ بینا اور بینا برابر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو علم ہے یہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہر ایک کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک نے فرمایا، پہلے بھی حفاظت کے معیار بیان کر چکے ہیں، عالم الغیب۔ کئی لوگ تو عالم الغیب کا لفظ بول کر، یہ لفظ دیکھ کر یا لفظ پڑھ کے نا اس وقت تحریف کا جو ہے نا دروازہ کھول کے اپنی مرضی سے مطلب بیان کرتے ہیں۔ عالم الغیب، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق یہ لفظ بولا ہے کہ وہ عالم الغیب ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی ہوتے، عالم الغیب ہی ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہنا تھا کہ عالم الغیب میں ہے۔
عالم الغیب فلا یظہر، اب اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے اس پر کوئی دوسرا اطلاع نہیں پا سکتا مگر اس کے اظہار سے، اطلاع سے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، ازلی اور ابدی ہے، یہ اس کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اور فرمایا فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، یہ جو اللہ کے علوم ہیں، غیب کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اطلاع کسی کو نہیں دیتے، ہاں جو پیغمبر چنتے ہیں اس سے بات چیت ہوتی ہے، اور اسی کا نام وحی ہے۔ اس لیے وحی لفظ وا ہا یا جو بنیادی طور پر انہی 3 حروف پر مشتمل لفظ ہے، اس کے اگرچہ کئی معنی کیے جاتے ہیں لیکن بنیادی طور پر یہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بات کا بتانا۔ تو اسی لیے محدثین نے معنی کیا ہے الاعلام فی خفا، ایک ہوتا ہے حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، سب کے لیے ہوتا ہے، یہ وہ نہیں ہوتا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے انداز میں یا کسی بھی پیغمبر کو ایسے انداز میں یہ اطلاع دی جاتی تھی کہ باہر کے کسی شخص کو اس کا کوئی علم نہیں، اور اس کے اندر باہر کی کوئی چیز بھی شامل نہیں۔ ٹھیک ہے، حفاظت کی بات تو پہلے ہو چکی ہے۔ اس لیے محدثین جو اس کا عام معنی کرتے ہیں وہ الاعلام فی خفا، عام لوگوں سے خفیہ رکھ کر کسی بات کا اظہار یا کسی بات کی خبر دینا، یہ وحی کہلاتا ہے۔ اب ویسے وہی ہمارے یہاں پرانے زمانہ میں یہ لوگوں کے مشہور رواج ہیں، شادی بیاہ کے اوپر جو ہے نا پیسے لینے دینے یا تحفے وغیرہ دینے دینے، اس کو لوگ لکھ کر رکھتے تھے نا، اس کو بھی وہی کہتے تھے، سمجھ گئے؟ ہمارے یہاں ہماری زبان میں بھی لوگ اس کو وہی کہتے تھے، کتاب لے آؤ بھائی، وہی لے آؤ بھائی۔ تو بہرحال اس لیے عربی زبان میں کسی تحریر کو یا لکھی ہوئی کتاب کو یا ویسے کسی پیغام کو یا کسی کے اندر اثر انداز کرنے والی بات کو وحی کہا جاتا ہے۔ وحی کا مطلب حکم بھی ہے، وحی کا معنی اشارہ بھی ہے، وحی کا معنی آواز نکالنا بھی ہے، وحی کا معنی تفہیم بھی ہے، افہام، تفہیم، کسی کو کوئی بات سمجھانا، یعنی ہر وہ چیز جس کے ذریعہ آپ کسی دوسرے کی کوئی رہنمائی کریں، چاہے وہ تحریری صورت میں ہو، چاہے وہ زبان سے ہو، چاہے وہ پیغام سے ہو، پیغام تحریری ہو یا ویسے اشارہ سے، سب کو وحی کہا جاتا ہے۔ اور اس کو اس اعتبار سے دیکھیں تو اس میں بڑی وسعت ہے، اس کے لیے کسی کا پیغمبر ہونا بھی ضروری نہیں، بلکہ مرد ہونا بھی ضروری نہیں، انسان ہونا بھی ضروری نہیں، بلکہ حیوان ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ وحی میں ایسی وسعت ہے لفظ وحی میں، یہ جو معنی بیان کیے ہیں نا، ان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمارے سامنے تو اس وقت صرف ہر وحی نہیں، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہونے والی وحی ہے، لیکن بہرحال لفظ اپنی لغوی بناوٹ کے اعتبار سے اتنی وسعت رکھتا ہے کہ اس میں یہ نبی تو مرد ہی ہوتے ہیں، انسان ہی ہوتے ہیں، مسلمان تو، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کا بھی انہی الفاظ کے ساتھ ذکر کیا، اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ، اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں جو کہ پریشان تھی، جی اب تو کسی کے ہاں بیٹا ہو یا بیٹا ہونے والا ہو جائے تو ماشاءاللہ وہ پہلے ہی راضی ہو جائیں، لیکن وہاں یہ بات نہیں تھی، بلکہ جس کے ہاں بیٹا ہوتا تھا وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا تھا، کیونکہ بیٹے کی ولادت سے ہی اس کا قتل جو ہے نا جی شروع ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو یہ بات سمجھائی ہیں، ویسے کہا ماما لوگوں نے بڑیاں اللہ نے ماما ٹھنڈیاں چھاواں، لیکن یہ ٹھنڈی چھاؤں میں بات تھی ماں، لیکن پریشان ہو گئی۔
اللہ نے کہا اس کو گرا، جب تک آپ سنبھال سکتی ہیں سنبھالیں، جب تو سمجھیں گے نا کام خراب ہے چھوٹی چھوٹی بار ہوتے ہیں۔ اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ فاذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی، اسے بھی اللہ نے وحی کہا ہے۔ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر مما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، ہم نے شہد کی مکھی کو بھی سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ذی روح چیز کی ایک فطرت بنائی ہے، وہ اس کو الہام کی صورت میں ہی ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی کیفیت علم رکھ دی ہے کہ وہ ماشاءاللہ نہ کسی اسکول میں پڑھتے ہیں، نہ کسی کالج میں جاتے ہیں، نہ کسی استاد سے سیکھتے ہیں، اپنے آپ ہی وہ اپنا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جس چیز کے ساتھ اللہ نے کوئی کام لگا دیا، وابستہ کر دیا ہے، وہ وہی کام کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تو چلو کل ثمرات کہا جی، ہیں دے کر جاؤں گا حضرت صاحب، میں ابھی کوٹ کر تو نہیں چلا گیا۔ غیر حیوان کی مثال بھی دوں گا انشاءاللہ، جب بات کی ہے تو پھر انشاءاللہ تفسیر بھی اس کی ہوگی۔ تو یہ حیوان کی بات ہے، عام حیوان غیر انسان کی، کہ اس کو سمجھایا۔ اور میں نے کیا بولا ہے، ہر ایک چیز میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اپنے باری اور پیدا کرنے والے کی معرفت تو اپنی جگہ ہے، لیکن اپنے حالات اور قوائف کے متعلق بھی ان کو پوری خبر ہے، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا کیا ہے، اس کے مطابق چلتے ہیں۔ تو کسی بھی نوع کو آپ دیکھیں گے تو اس نوع کے افراد جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہی عمل کرتے ہیں۔ تو وہی کام جو ایک جوڑا کرتا ہے، وہی کام دوسرا، تیسرا، چوتھا، کسی بھی نوع کو دیکھیں، ہر ایک نوع کا اپنا انداز ہے۔ تو شہد کی مکھی ہے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو اس کو سکھایا ہے وہ سارے افراد اس کے وہی کرتے ہیں، کوئی اور کام نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بھی ایک صورت ہے، اور عام انسانوں کی طرف بھی وہی، البتہ اس کو الہام کہتے ہیں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے ہیں اللہم الہمنا رشدنا، یہ سب کو دعا سکھائی ہے، اور آپ بھی کر سکتے ہیں اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اور واقعتاً کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض باتیں جو انسان کو عموماً معلوم نہیں ہوتی، ایسے بیٹھے بیٹھے انسان سوچ رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر کیفیت بن جاتی ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کسی مشیر نے مشورہ دے دیا ہے، کسی نے سمجھایا ہے تو اس کو بات سمجھ آ گئی۔ لیکن غیر رسول اور غیر انسان، غیر حیوان، اس کی طرف وہی کی بات اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ لوگ کہیں گے تینوں کی ہوا ہے، جگہ پہ لک کے بیٹھے تھے، کیا خیال ہے؟ جب زمین ہلے گی، ہلائی جائے گی، ہلنے سے وہ ہلائی جائے گی، ہلانے سے ایسے نہیں۔ اور سارے اذا السماء اذا الارض مدت والقت ما فیہا وتخلت وأذنت لربہا وحقت، اس وقت قال الانسان ما لہا، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو پہلے ایسے نہیں تھی، ہم جیسے اس کو جانتے تھے، یہ تو اس طرح کی نہیں رہی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن وہ زمین بول کر باتیں بھی کرے گی، اور پھر بتائے گی بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، میرے ساتھ بات کیا کر رہا ہے، اپنے نبڑو جا کے، مجھے تو اس نے حکم دیا ہے۔ اب یہاں اوحا لفظ امرا کے معنی میں، تو اس لفظ کے اندر بنیادی طور پر یہ وسعت ہے۔ لیکن ہمارے سامنے اس وقت جو بات ہے نا وحی کی، وہ کیا ہے؟ وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی صاحب ایمان مرد کو پسند کر کے، قبول کر کے، چن کر، اپنے فیصلے سے اس کو اپنا نمائندہ بنا کر اس کے ذریعہ لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا انتظام کرتے ہیں۔ اسی لیے اصطلاحی طور پر وحی کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ یہی ہے اصطلاح شریعت میں، کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ علیہم السلام، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔
اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نبوت جو ہے نا یہ کیا ہے. ویسے تو بنیادی طور پر ہم کتاب الانبیاء میں ہی جا کر یہ بات بیان کرتے ہیں، لیکن یہاں بھی چونکہ وہی نبوت کا ہی ایک فیصلہ ہوتا ہے، اس لیے اس کی یہاں بھی وضاحت تھوڑی سی ہو جائے کہ یہ جو فرمایا ہے کہ کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیاء علیہ السلام، کلام اللہ سے مراد صرف قرآن نہیں ہے، یہ بیان ہو چکا ہے، اللہ نے قرآن سکھایا ہے اور اسی نے ہی بیان سکھایا ہے، یہ سب کلام اللہ ہی ہے، اور اسے کتاب اللہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ دلائل سے یہ ساری باتیں آ گئی نا کہ حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہے. اور واقعتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے کتاب اللہ کہتے تھے. صحیح بخاری میں دیگر کتب احادیث میں یہ واقعہ عام معروف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مقدمہ لایا گیا. دو آدمی آئے اور دونوں نے کہا اللہ کے نبی ہمارے درمیان کتاب اللہ کی بنیاد پر فیصلہ فرمائیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی بات سن کر یہ فرمایا واللہ لاقضین بینکما بکتاب اللہ، میں تمہارے مابین فیصلہ کتاب اللہ کی بنیاد پر ہی کروں گا، لیکن آپ نے جو فیصلہ کیا وہ کتاب اللہ قرآن مجید میں نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب اللہ قرآن مجید کے علاوہ بھی ہے اور وہ کلام اللہ کے اندر بھی شامل ہے. اللہ اکبر. نبوت، لفظ نبی نبوت سے بنا ہے، اس کا بنیادی معنی بلندی اور رفعت ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو عام لوگوں سے جو ممتاز کرتے ہوئے یہ اعزاز بخشتے ہیں کہ اس کو اپنے ہدایت کے وعدے کی تکمیل کے لیے کسی کو نامزد کرتے ہیں تو یہ نبی ہوتا ہے. اس لیے نبوت اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت اور اس کا انعام ہے جس کے ساتھ اللہ پاک جسے چاہے اعزاز بخشتے ہیں. کوئی شخص نبوت کے درجے کو اپنے علم کی وجہ سے یا اپنی کسی صلاحیت و استعداد کی وجہ سے یا نیکی اور تقوی کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتا. یہ صرف اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ جس کے متعلق کر دے. اس لیے حقیقی معنی شرعی معنی ہے من حصلت لہ النبوہ، جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت مل جائے وہ پیغمبر ہے. اور اس کا تعلق پیغمبر کے جسم یا اس کے عوارض میں سے کسی ایک حالت یا عرض کی طرف نہیں، بلکہ پیغمبر اپنے علم کی بنیاد پر بھی پیغمبر نہیں بنتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع پر کہ میں نے آپ کو نبی بنا دیا. البتہ یہ بات ہوتی ہے کہ پیغمبر اپنی نبوت کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا تصدیق کرنے والا ہے. اگر کوئی پیغمبر ہی نبوت کا انکار کر دے کیا خیال ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے. نہ پیغمبر اللہ کو جھٹلاتا ہے اور نہ چاہے یہ بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن فخر کی بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا اعزاز ہے. ویسے انسان اپنے متعلق کوئی بات اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہوئے کرے، استاد سمجھتے ہوئے کرے، یا واعظ سمجھتے ہوئے کرے، مبلغ سمجھتے ہوئے کرے، یا اور اپنا کردار اچھا سمجھتے ہوئے اپنے متعلق بیان کرے، تو کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ میں ڈنکیاں مار رہا ہے، تکبر کر رہا ہے. لیکن اگر پیغمبر یہ چھپائے گا تو پھر گناہ گار ہوگا. ایسا امکان ہی نہیں. یہ ویسے ہم ایک بات کر رہے ہیں سمجھنے سمجھانے کے لیے، ورنہ اس کے اندر ہے پیغمبر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت تک وہ بات کرتا ہی نہیں جس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ نہیں جاتی. لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، ویسے یہ بات بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا اور کہا کہ آپ نے مجھے کیسا پایا ہے. حل جربتمونی صادقا او کاذبا، تو کہا ما جربنا علیک الا صدقا. لیکن لقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون، اس کا یہ معنی نہیں ہے. اس کا معنی مفسرین نے کیا ہے، اور اچھے مفسرین یہی کرتے ہیں کہ میں نے اتنے سال گزارے ہیں آپ کے اندر، کبھی کوئی اشارہ ہی نہیں نبوت کی طرف کیا. التوا تو دور کی بات ہے، تو ہوں مینوں کی تکلیف ہوئی، میں کیا تک میں اللہ کا نبی ہوں. کیا خیال ہے؟ جدوں شرارتاں کرن دی عمر سی ادوں میں شرارت کیتی کوئی نہیں.
انہوں نے تو عمر میری اگاں لنگ گئی تو میں جھوٹ بولنا شرارت نہ کرنا. لقد لبثت فیکم عمرا من قبل، انہوں نے کہا تھا ائتنا بقرآن غیر ھذا وبدلہ، یہ قرآن چھوڑو جی، یہ اور کوئی قرآن لے آؤ یا اس میں کوئی تبدیلی کر دو. نہیں، یہ میرے بس میں نہیں ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کی بات کا پابند ہوں. ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع ما یوحی الی، میں اپنی مرضی سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، میں اللہ تعالیٰ کی وحی کا پابند ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ میں نے آپ کو نبی بنا دیا. یہی بنیاد ہے کہ یہ نبوت انسانی عوارض کی بنیاد پر چاہے کوئی عارضہ بھی ہو متاثر نہیں ہوتی. یعنی نہ اس کے انسان کے جاگنے سے، پیغمبر کے جاگنے سے اس میں کوئی اضافہ ہوتا ہے، اور نہ سونے سے اس میں کوئی کمی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ انبیاء کی طرف نیند کی حالت میں بھی وحی آ جاتی تھی. بعض نے تو کہا روی الانبیاء وحی، انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے.